السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ دہم اسلامی اجلاس میں درس الثالث الف آیت 53 تا 58 اور صفحہ نمبر 74 اور 75 اور 76۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناء ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں سے اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے آداب اور اسلامی معاشرت کے اعتبار سے بھی چند آداب کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب اس میں کچھ آداب ایسے تھے جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں بعض ایسے دیہاتی لوگ آ جاتے تھے تو اس کو معاشرت کے اعتبار سے جو کیا ہے اس کو اتنا عقل فہم نہیں تھا کہ وہ جو جس طرح بات کرنی ہے کس طرح بیٹھنا ہے یہ۔ تو اب یہاں سے نبی علیہ السلام کی جو کیا ہے اللہ جل شانہ اب نبی علیہ السلام کے گھر کو مخاطب کر کے معاشرت کی طرف جو کیا ہے وہ جو کہ نشاندہی کرے کہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ سمجھے؟ اب یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، پہلا ادب یہ ہے کہ آپ نبی علیہ السلام کے گھروں میں جو ہے بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں۔ سمجھنا، لیکن بیٹا یہ بات یاد رکھ لے کہ یہ پردے کی آیات پردے کے احکام سے پہلے کی بات ہے۔ سمجھنا، تو بیوت النبی الا یؤذن لکم، تو آپ نے نبی علیہ السلام کے گھر میں اگر داخل ہونا ہے سمجھنا تو بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، اجازت ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی انسان اپنے گھر میں داخل ہو پھر بھی اجازت لینی چاہیے، پھر بھی اجازت لینی چاہیے۔ کیوں؟ اس طرح اس لیے کہ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ میرے گھر میں تو کوئی نہیں، تو پھر بھی جو ہے کیا ہے جو ہے کیا ہے وہ نوکری کر کے جاؤں۔ سمجھے؟ نبی علیہ السلام فرمایا ہاں، کہتے ہیں رسول اللہ صرف ماں ہے باقی تو کوئی گھر میں کوئی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا جیسے بھی ہوں آپ جو ہے کیا ہے وہ نوکری کر کے کیا ہے وہ گھر جایا کرے۔ سمجھ گئے نا؟ یہ تو جب اپنے گھر میں جاتے ہوئے جو ہے کہ نوکری کرنے کا جو ہے کہ حکم دیا گیا ہے تو اگر پرائے گھر میں تو بطریقہ اور نوکری کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کیا ہے الی طعام غیر ناظرین اناء، دوسرا ادب یہ ہے کہ اگر نبی علیہ السلام نے آپ کو کھانے کی دعوت دی ہے، ایک تو بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، دوسرا یہ کہ اگر کھانے کا وقت تو کھانے کے وقت پہ جایا کرے۔ سمجھ گئے نا؟ تو اب یہ صرف خطاب نبی علیہ السلام کے گھر کے لیے نہیں بلکہ ہمارے عام معاشرے کے لیے بھی ہے۔ سمجھ گئے نا؟ یعنی شادی کا موقع ہے سمجھ، اور آپ کو کیا ہے وہ ٹائم دیا ہے 12 بجے اور آپ جو ہے 9 بجے چلے جائیں۔ اناء کہتے ہیں غیر ناظرین اناء کے کیا ہے وہ آپ ان کے کھانے کے برتنوں کو لے کے کیا پک رہا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ تو یہاں بھی نبی علیہ السلام اللہ جل فرمایا کہ نہیں الی طعام غیر ناظرین اناء ولکن اذا دعیتم، لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے فادخلوا، تو پھر داخل ہو جاؤ۔ سمجھ گئے نا؟ تو بغیر دعوت کے کسی کے جو ہے کیا ہے وہ شادی پر جو ہے کیا ہے کسی اور پر فنکشن پر جانے کی ضرورت نہیں ہے جب تک آپ کو جو انویٹیشن کارڈ نہ ملے۔ سمجھ گئے نا؟ یہ فیضا ولکن اذا دعیتم، لیکن دعوت دیجیے فادخلوا، تو پھر جاؤ۔ سمجھ گئے نا؟ چوتھا کہ میں فیضا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین حدیث، آپ جب کھانا کھا چکو سمجھ گئے نا تو پھر یہ نہیں کہ میں بیٹھ جاؤں آپس میں جو ہے گپے شپے لگاؤ۔ سمجھ گئے نا؟ اب اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو نے کیا ہے وہ شاہد حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ سمجھ گئے نا؟ تو جب شادی تھی سمجھ گئے تو نبی علیہ السلام نے ولیمے کا اہتمام کیا اور حضرت زینب اپنے گھر سے نبی علیہ السلام گھر آئی اور وہ گھر کے کونے میں بیٹھ گئی۔ سمجھ گئے نا؟ یعنی منہ ادھر کر کے۔ اب صحابہ کرام آگے سمجھ گئے نا اور بیٹھ گئے، کیا بیٹھ گئے کھانے کے لیے۔ اب انہوں نے جب کھانا کھا لیا سمجھ گئے نا تو پھر آپس میں جو ہے کہ وہ باتیں کرنے لگے ولا مستأنسین حدیث ان ذلک کان یؤذی النبی۔ اب وہ باتیں کر رہے تھے، نبی علیہ السلام ایک مرتبہ آئے، جب دیکھا صحابہ کرام بیٹھے ہیں پھر چلے گئے، پھر آئے تو 3 مرتبہ جو ہے تو پھر اللہ جل شانہ آیت ہے ان ذلک کان یؤذی النبی، بے شک آپ کے یہاں پر یہ باتیں کرنا سمجھ گئے نا اپنی جو کہ وہ
باتیں یعنی اپنے مشغولیوں میں بیٹھے رہنا، کھانا کھا لیا اب آرام سے چلتے پھرو، سمجھ گئے نا؟ کیوں؟ اس لیے آپ کا یہاں پر بیٹھنا نبی علیہ السلام کو اذیت دیتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ ان نظار کانو النبی فیسا ہی منکم، لیکن اللہ کے نبی جو ہے کہ انتہائی حیانات تھے، اس لیے جو ہے کہ وہ انسان کو ظاہر سے کیا ہے وہ سامنے کی تو واللہ ایسا ہی من حق، لیکن اللہ جل شانہ حق بات میں کیا نہیں شرماتا، سمجھ گئے نا؟ تو پھر جو ہے کیا ہے، پھر اللہ جل آیت نہیں کی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کیا ہے وہ چلے گئے۔ دوسری پانچ ادب کیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے بغیر اذن کے داخل نہیں ہونا، دوسرا یہ کہ بھئی کھانے کے انتظار میں نہیں بیٹھنا، سمجھ گئے نا؟ تیسرا ادب یہ ہے کہ جب اپنا کھانا کھا لو تو فنتشروا، تو منتشر ہوتے جاؤ، سمجھ گئے نا؟ اس طرح جو ہے کہ یہ ہمارے معاشرے میں کے لیے بھی کہ جب کسی کی دعوت میں چلے جاؤ، کھانا کھا لیا اب آرام سے چلتے پھرتے رہو، سمجھ گئے نا؟ اگر جو ہے کہ گپے شپے لگانی تو اپنے جو ہے کیا ہے وہ گھر جا کر یا جو کسی کے بیٹھک میں جو ہے کیا ہے بیٹھ کر جو ہے کیا ہے وہ گپے شپے لگاؤ، کیوں؟ اس لیے اپنا آپ نے کھانا کھا لیا، پیچھے اور لوگ بھی ہیں ان کا بھی جو ہے کیا ہے وہ بھی کھانے کے لیے آئے ہیں۔ اچھا تیسرا جو ہے کیا ہے، تیسرا تو ہو گیا۔ اب جو ہے کیا ہے دوسرا حکم یہاں پر جو ہے کیا ہے، وہ تو بیوت النبی دعوت کے اعتبار سے تھا، اب دوسرا حکم یہاں پر جو ہے کیا ہے وہ نبی علیہ السلام کی جو ہے کہ دوسرا حکم عورتوں کا پردہ ہے۔ اب نبی علیہ السلام کی جو ہے کیا ہے یہاں پر وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اب یہاں پر خطاب جو ہے کہ نبی علیہ السلام کی بیویوں کو وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، اور جب آپ ان سے کچھ مانگے ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متاعًا کوئی سام فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو کیا پردے کے پیچھے مانگنا کرے، سمجھ گئے نا؟ کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو پردے کے پیچھے، سمجھ گئے نا؟ تو کیوں؟ اس لیے حضرت اس روایت کا شان نزول بھی ہے کہ جو نے کہا یہ پردے کا حکم حضرت انس بن مالک رضی اللہ فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت زینب بنت جہش کا نکاح ہو گیا تھا، نبی علیہ السلام کی روایت ہے، سمجھ گئے نا؟ یہ تو میں جو نے کیا وہ گھر آتا جاتا تھا، سمجھ گئے؟ جس طرح چھوٹے بچے ہوتے ہیں، سمجھ گئے؟ شادی کا موقع ہوتا ہے کسی دیہات میں، سمجھ گئے نا؟ تو باہر سے لوگ آتے ہیں، بچوں کے بچے فلاں کو بتاؤ کہ جو نے کیا وہ باہر آ جائیں، گھر جانا ہے، تو اس طرح نبی علیہ السلام نے کہا دو تین مرتبہ تو مجھے کہا انس بس اندر نہیں آنا، اندر نہیں آنا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ آیت کیا ہے وہ نازل ہوئی، سمجھ گئے نا؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، اب پردے کا حکم آ گیا، اب اگر کسی نے مانگنا ہے ازواج مطہرات سے کوئی مسئلہ دریافت کرنا ہے، سمجھ گئے نا؟ تو کر دے پردے کے پیچھے کیا ایسا ہے، کیوں؟ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے دل کی پاکیزگی اور ان کے دل کی پاکیزگی کے لیے بہترین نعمت، کیا بہترین چیز ہے، سمجھ گئے نا؟ اب یہاں پر جو یہ حکم صرف اور صرف جو کیا ہے نبی علیہ السلام کی بیویوں یا صحابہ کرام کے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے انسان کے لیے کیا یہ ہدایت جاری ہے، اگر آپ نے کسی جو کیا کسی کے گھر جان نوکری کرنی ہے یا جو کسی سے کچھ مانگنے تو پردے کے پیچھے مانگ دیا کرو، سمجھ گئے نا؟ جب خطاب ان کو ہو رہا ہے ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، سمجھ گئے نا؟ تو ہمارے جو صحابہ کرام کے دل سے زیادہ پاکیزہ نہیں ہے، ہمارا ایمان صحابہ کرام کے ایمان سے زیادہ طاقتور نہیں ہے، سمجھ گئے نا؟ اور ہمارے جو کیا ہے وہ تعلیم حضرت صحابہ سے جو ہے وہ زیادہ قریبی تو نہیں ہے، جب ان کو یہ حکم ہو رہا ہے تو ہمیں بدلنے کا اور یہی حکم ہے، سمجھ گئے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ بعض صحابہ کرام کیا اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا ایمان جو ہے فرشتوں سے اوپر تھا، ایمان کی فیض میں آتا تھا تو فرشتوں سے اوپر تھا، سمجھ گئے نا؟ تو جب ان کے لیے حکم ہے تو ہمارے لیے حکم بطریقہ ہونا چاہیے۔ اچھا وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تَؤُوذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور دوسرا یہ کہ نبی علیہ السلام کو تکلیف مت دو، سمجھ گئے نا؟ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور نہیں ہے نبی علیہ السلام کی بیویوں سے نکاح، نبی علیہ السلام کی بیویوں سے نکاح مطلقاً حرام ہے، یہ امت کی مائیں ہیں، سمجھ گئے؟ امت کی مائیں ہیں، تو ان سے جو ہے کیا وہ نکاح کا تصور کرنا یہ بھی کیا ہے وہ حرام ہے، سمجھ گئے نا؟ اب یہ بات یہ کس لیے؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں، لیکن ان کو جو ہے کیا ہے وہ قبر کی حالت میں کیا ہے اللہ جل شانہ ان کو جو ہے کیا ہے وہ برزت کیا ہے وہ زندگی دی ہے، سمجھ گئے نا؟ کیا ہے وہ قبر کی زندگی، سمجھ گئے نا؟ اور جو ہے کیا ہے وہ برزت کی زندگی ان سے زیادہ ہم سے تمام مسلمانوں سے زیادہ قوی ہے، سمجھ گئے نا؟ اور نبی علیہ السلام کا حدیث مبارک ہے، سمجھ گئے نا؟ کہ جو ہے کیا ہے جو بھی جو ہے کیا ہے میرے روزے پر آتا ہے مجھے سلام کہتا ہے تو میں اس کو سلام کا
जवाब दे देता हूँ, समझ गए ना। और इस पर दारुल देवबंद के मुफ्ती जो है क्या मुफ्ती वली हसन का भी क्या है वो फतवा है कि नबी अलैहिस्सलाम के रोज़े अक़दस पर आप जाएंगे, समझ गए ना, तो जैसे ही आप सलाम कहेंगे तो अल्लाह जल्ल शानु के नबी क्या सलाम का जवाब दे देते हैं, लेकिन हम नहीं सुन सकते, समझ गए ना। तो इसलिए नबी अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में जो है क्या हयात है, हयात बरज़ख उनको हासिल है, तो इस वजह से जो है क्या है नबी की बीवियों से क्या है मनिबना मुतलक़न हराम है। उसकी मिसाल जो है क्या है रुल मानी दी की तफसीर रुल मानी इस तरह की है कि इस तरह इंसान जो है क्या है वो चला जाता है कि सफ़र पर, समझ गया ना, तो सफ़र पे चला गया है लेकिन उसकी बीवी की जो उसकी निकाह में है तो उससे निकाह मुतलक़न क्या हुआ हराम है। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम की बीवी से निकाह के मुतलक़न हराम है और उसके बारे में सोचना भी क्या ये हराम है। इन्न ज़ालिका इंदल्लाहि अज़ीमा, और बेशक ये कि नबी अलैहिस्सलाम की बीवी से निकाह ये अल्लाह जल्ल शानु के नज़दीक बहुत ही बड़ा क्या गुनाह है। इन तुब्दू शैअन अव तुख़्फ़ूहु फ़इन्नल्लाह कान बिकुल्लि शैइन अलीमा, अगर तुम किसी को ज़ाहिर करोगे या मख्फ़ी रखोगे फ़इन्नल्लाह कान बिकुल्लि शैइन अलीमा, तो अल्लाह जल्ल शानु हर चीज़ से क्या है बाखबर है। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाहि।